السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. ایک بہت ہی اہم خبر کہ حماس اور فتح پارٹی دونوں کے بیچ میں ایک ریکنسیلیشن ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے، اور اس کی تھوڑی کانٹیکس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اس کی امپورٹنس کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تھوڑا سا پہلے نیوز کو دیکھ لیتے ہیں کہ حماس اینڈ فتح سائن یونٹی ڈیل ان بیجنگ ایمڈ ایٹ غازہ گورننس. تو the factions have agreed an interim نیشنل ریکنسیلیشن گورنمنٹ سیز چائنیز فارن منسٹر. یعنی چائنا کے یہ فارن منسٹر آپ کو اس تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں، ان کا نام ہے وینگ یی. بہت ایکٹیو ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، اکثر جگہوں پہ آپ کو دکھائی دیں گے. اور ان کے جو لیفٹ ہینڈ پہ دکھائی دے رہے ہیں محمود العلو، جو کہ الفتح کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور اس طرف رائٹ سائڈ پہ ان کے دکھائی دے رہے ہیں موسیٰ ابو مرزوق جو کہ حماس کے سینئر ممبر ہیں. ان دونوں نے اگریمنٹ سائن کی ہے چائنا کے اندر چائنیز فارن منسٹر کے. میں آپ کو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ حماس ایکچولی اور الفتح کے اندر ڈسٹنسز کیسے پیدا ہوئے. ایکچولی جب آپ کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل وجود میں آیا تھا 1947 میں، تو بے انتہا یعنی لاکھوں میں جو افراد تھے فلسطینی، ان کو دھکا دے کے باہر نکال دیا گیا تھا. اور ان میں سے بے شمار ایسے تھے جو لیبنان میں، اور بہت سارے بے شمار جارڈن میں پناہ گزین ہو گئے، اور بہت سارے ایجپٹ میں چلے گئے اور سیریا میں چلے گئے. یعنی ریفیوجیز بن گئے بہت سارے. اور انہی ریفیوجیز کے اندر یاسر عرفات اور جو الفتح جو پارٹی تھی اس نے وہ کریٹ ہوئی. اور پھر انہوں نے کبھی وہ ایجپٹ کے سنائی ڈیزرٹ سے اسرائیل پہ حملہ کرتے تھے اور اپنی آزادی کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. کبھی وہ جارڈن میں آرگنائز ہوئے، وہاں پر سے انہوں نے بہت سال ایکٹیویٹیز کی اسرائیل کے خلاف. پھر لیبنان میں وہ آ گئے، وہاں سے وہ کرتے رہے، پھر وہاں سے بھی انہیں نکلنا پڑا، اور الجیریا میں اور ایجپٹ میں یہاں وہاں آ کر کے یاسر عرفات اور ان کے ساتھی جو ہے نا وہ پناہ گزین ہوتے رہے. پھر یعنی کہ ایک پیس کی جو پروسیس چل رہا تھا یو ایس کے انڈر، اس کے تحت یاسر عرفات کو بالآخر اجازت مل گئی کہ وہ ویسٹ بینک میں آ جائیں، اور پیلسٹینین جو اتھارٹی ہے اس کے تحت وہ جو ہے نا اس کو گورن کرنا شروع کر دیں، ویسٹ بینک کو اور غازہ کو. اور گورننس کا یہ مطلب تھا کہ جو پولیس ہے وہ ان کے انڈر ہونی تھی، اور جو معاملات ہیں جیسے کہ ہسپتال، اسکول، سیوریج اور دوسرے سوشل ایشوز، ان سب کو تو یاسر عرفات کے انڈر کر دیا گیا. لیکن ویسٹ بینک کی جو سیکیورٹی ہے، یعنی ایک فوج بنانے کی جو اجازت اور ایک اپنا وہ اپنے آپ کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری بنانے کا، وہ چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں ملی. اور یاسر عرفات آلدو کہ ان کی ساری جوانی اور ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ لبریشن کی جو فریڈم فائٹنگ اور ملیٹنسی میں گزرا، لیکن جب وہ ان سے اگریمنٹ کر کے ادھر آ گئے ویسٹ بینک میں اور پیلسٹینین اتھارٹی کو لیڈ کرنا شروع ہو گئے، تو آہستہ آہستہ ان کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑے اسرائیل کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ، اور بہت ساری یعنی کہ رعایات دینی پڑی ان کو اسرائیل کو. اور اسی وجہ سے جو ویسٹ بینک اور غزہ کے اندر مسلمان فلسطینی موجود تھے، نوجوان بھی اور سویلینز، جن کے اندر آزادی کا جذبہ تو پہلے دن سے موجود تھا، اور جن کے اپنے بہن بھائی رشتہ دار جو ہیں وہ ریفیوجیز بن کر کے پوری ریجن میں پھیلے ہوئے تھے، اور انہیں احساس تھا اس بات کا کہ یہ ہمارے جو اپنے ہی بہن بھائی ہیں، ان کو ملک بدر کیا گیا اور ان کو واپس ہم نے لے کر آنا ہے. اور پھر اپنے ملک کی آزادی کی جو ایک تڑپ اور ایک آگ ہے وہ ان کے اندر موجود تھی. تو اس وجہ سے پی ایل او کے جب الفتح پارٹی بھی اس کو کہتے ہیں، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن بھی اس کو کہتے ہیں، یہ ایک ہی پارٹی ہے جس کو یاسر عرفات نے لیڈ کیا. تو جو یہاں کے سویلین پاپولیشن تھی، ان کے دل میں آہستہ آہستہ ان کی قدر کم
ہوتی گئی اور انہیں لگا کہ یاسر عرفات اور PLO جو ہے وہ مطلب اسرائیل اور US کے جو ہے نا وہ مرضی کے مطابق فیصلے کرتی ہے اور اپنی لوگوں کی آزادی، فلاح بہبود اور یہ سب کچھ اس سے ان کا غرض جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا گیا. یاسر عرفات کی جب ڈیتھ ہو گئی تو پھر محمود عباس نے ان کو ٹیک اوور کر لیا PLO کو اور پیلسٹینین اتھارٹی کو. لیکن اتنے ہی عرصے میں ویسٹ بینک کے اندر بھی اور غزہ کے اندر بھی بہت ساری اور یعنی فریڈم لونگ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بنتی چلی گئیں اور وہ آلدو کے پاور میں نہیں تھی مگر ان کی مقبولیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی تھی عوام کے اندر، بیکاز عوام چاہتی تھی کہ فریڈم فائٹنگ ہو، عوام چاہتی تھی کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے پریکٹیکلی کھڑے ہوں ہم لوگ. تو جب 1987 میں فرسٹ انتفاضہ ہوا ویسٹ بینک کے اندر اور اب تمام جو سویلین پاپولیشن ہے وہ ایک طرح سے کھڑی ہو گئی اور جو اسرائیلی فوجی تھے، سپاہی تھے اور پولیس فورس تھی، گارڈز وغیرہ، سب کے اوپر وہ حملہ انہوں نے کیا اور کافی اس وقت جو ہے نا قتل و غارت ہوا. اسی اثنا میں جو ہے حماس کا جو ہے وہ کریشن ہوئی اور حماس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایجپٹ میں موجود جو مسلم بردرہڈ ہے ان کی زیر اثر یا ان کی فنڈنگ، ان کی ایڈ اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے انڈر یہ ایک تنظیم بنائی گئی جس میں کیونکہ مسلم بردرہڈ میں بھی تھوڑا سا ایک ریڈیکل ایلیمنٹ ہے، وہ بھی آزادی کے لیے جو ہے وہ مطلب لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ذرا ان کے اندر بھی یہ چیز ہے. تو یہ چیز جو ہے حماس کے اندر انہوں نے لے کر آئے کہ PLO تو کمپرومائز ہو چکی ہے، الفتح پارٹی تو کمپرومائز ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب حماس کو ایک نئی اس کی طرح سے ہم اٹھائیں. اور لیکن 2005 میں جب محمود عباس کی موجودگی میں جب الیکشنز ہوئے ویسٹ بینک اور غزہ کے اندر تو اس میں حماس کی جو ہے نا وہ اس نے ون کر لیا الیکشن غزہ کے تمام علاقوں کے اندر اور وہ اس بات کے لیے مطلب کھڑے ہو گئے کہ ہم غزہ کے اندر حماس کی گورنمنٹ بنائیں گے. ظاہر ہے ایک ملک ہے تو اس میں ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے اور PLO نے اور الفتح نے اسی دن سے یعنی ان سے اختلاف کیا کہ ہم کیوں دو پارٹیز کے اندر یہ ملک کو توڑ دیں. ہماری ہی جو PLO کی پارٹی ہے وہی پہلے بھی حماس کو ڈیل کرتی تھی، ابھی بھی ہم ہی کریں گے. لیکن حماس بضد ہو گئی کہ کیونکہ غزہ میں اس کی جو ہے نا میجورٹی ہے ووٹس کی، تو پھر ہم غزہ کو ایک الگ طریقے سے یعنی کہ ہم آرگنائز کریں گے، گورن کریں گے. سو تب سے ہی ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں شدید اختلافات ہو گئے. اچھا اس میں یہ ہوا کہ اسرائیل کو ایسا لگا کہ جو یاسر عرفات ہے اور محمود عباس ہیں آلدو کہ ان کے ساتھ وہ بہت لینینسی شو کرتے تھے لیکن پھر بھی انہیں لگتا تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں تو آزادی چاہیے اور ہمارا ملک کو ہمارے ملک کو ریکگنائز کیا جائے. انٹرنیشنل فورم میں وہ جائیں گے جیسے کہ UN میں جائیں گے یا جہاں پہ بھی، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک آزاد ملک تسلیم کیا جائے. تو اس خدشے کی بنیاد پہ اسرائیل نے یہ سمجھا کہ حماس جو ہے نا اس کو واقعی پاور دینی چاہیے، اس کو غزہ میں اس کی حیثیت کو تسلیم کرنا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ یہ لگے کہ یہ دو جو خطے ہیں ویسٹ بینک اور غزہ یہ دونوں الگ الگ دو خطے ہو گئے ہیں، ان کے اندر دو الگ الگ پولیٹیکل پروسیس چل رہے ہیں، ان کے اندر دو الگ الگ حکومتیں ہیں. تو لہٰذا یہ دو تو الگ ہو گئے اور یعنی مزید ٹکڑے کرنا یہ تو مطلب اسرائیل کا ایک خواب ہے کہ ویسٹ بینک کے اور غزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور پھر ٹکڑوں کو جو ہے نا وہ ہم ایک ایک کر کے حاصل کرتے چلے جائیں. تو یہ اس وجہ سے ایون اسرائیل کے بھی بہت سارے پولیٹیشنز کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل نے ساتھ دیا حماس کا اور ان کی بیکنگ کی اور ان کو جو بھی فنڈز آتے رہے اور ویپنز ان کو ملتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا اور اسرائیل جو ہے نا خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا اور اس نے جو ہے نا ان کو دبانے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ اچھا ہو رہا ہے کہ حماس ایمپاور ہو رہا ہے. اس کے بعد بہت کوششیں کی گئیں، ان کے اپنا جو پیلسٹینین پیس پروسیس ایک چلتا رہا جس میں دوحہ میں بھی ایک ریکنسیلیشن کی کوشش کی گئی. 2011 میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوئی ان کے بیچ میں، 2012 میں دوحہ میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوئی،
پھر اس کے بعد 2014 میں بھی ایک کوشش کی گئی، لیکن ان دونوں کے بیچ میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے رہے، علیحدگیاں بڑھتی رہیں، دوریاں بڑھتی رہیں، اور محمود عباس جو ہیں وہ ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے تھے کہ جیسے حماس جو ہے نا وہ کوئی ایک لیجیٹمیٹ پارٹی ہے، اور یہ کہ ہم ایک یونٹی کولیشن گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اور ایک ہم مطلب مل کر کام کر لیتے ہیں. تو یہ جو دوریاں تھیں اس کی وجہ سے پیلسٹائن کے جو اسٹیٹ ہوڈ کا جو ڈیمانڈ ہے اس کو بہت دھکا لگتا تھا، گزند لگتی تھی، کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل فورم پہ جا کر جب کہتے ہو کہ جی ہمارے ملک کو تسلیم کیا جائے تو آگے سے یہ جواب ملے کہ بھئی آپ ویسٹ بینک کی بات کر رہے ہو یا غزہ کی بات کر رہے ہو، کیونکہ غزہ میں تو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اور اس کے تو کچھ اور خیالات ہیں، اور ایون کیونکہ حماس کے خیالات تھے بھی بہت ریڈیکل، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ جو پی ایل او یا الفتح ہے وہ کئی دفعہ کہہ چکی تھی کہ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم اسرائیل کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں بھی تسلیم کیا جائے. سو یہ سب چیزیں چلتی رہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ حماس جو ہے وہ ایک الگ اینٹی بن گیا اور ان کو ویپنز بھی مل رہے تھے، فنڈز بھی مل رہے تھے، تو اسرائیل نے ان کو بھی مطلب سکون سے تو بیٹھنے نہیں دیا، اور غزہ کے اندر جو ہے 2005 میں جب سے یا 6 میں جب سے حماس کی گورنمنٹ بنی ہے تب سے اسرائیل جو ہے نا 4 یا 5 میجر وارفیئرز ان کے ساتھ کر چکا ہے. 2008 میں پہلی دفعہ، پھر 2014 میں، 2021 میں، اور اب 2023 میں، یہ یعنی کہ فل فلیج ان کے اوپر وار جو ہے وہ ویج کی گئی اسرائیل کی طرف سے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے اسکرمجز تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں. تو اب ہم ذرا اس نیوز کے اوپر دوبارہ آتے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد 2006 سے لے کر اب تک جو پیلسٹین کے بیچ میں ایک یعنی کہ ڈس یونٹی تھی، ایک ٹکڑے ہوا تھا، اور پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ سیور ہوا تھا، بیچ میں سے کٹا ہوا تھا، اس کو چائنا کی مدد سے، ان کی بیکنگ سے، جس طرح سے پہلے انہوں نے سعودی عرب اور ایران کو بیچ میں بٹھا کر کے ان کی دوستی کروائی، اور مطلب ظاہر ہے یہ بھی بڑا لانگ پروسیس ہوگا کیسے ان کو ان کے تمام خدشات کو آپس میں دور کیا گیا، کیسے ان کو بتایا گیا کہ کس طرح آپ مل جل کے رہ بھی سکتے ہو اور ایک دوسرے کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہو. تو وہی سب کچھ ساتھ ساتھ ہی حماس اور الفتح کو بھی یونائٹ کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ پروسیس چائنا نے چلایا ہوا تھا، کیونکہ لاسٹ منتھ بھی میں نے یہ کور کیا تھا کہ ایسی باتیں سامنے آئی تھی، کیونکہ یہی دونوں لیڈرز جو ہیں یہ پہلے بھی چائنا کے دورے پہ تھے، اب دوبارہ سے یہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بالآخر اب ایک یونٹی ڈیل سائن کر لیے، یعنی ایک کولیشن گورنمنٹ بن جائے گی، اور ایک ہی پارلیمنٹ کے یہ حصے ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کی میٹنگز بھی اٹینڈ کر سکیں گے، اور لائک یہ ایک ملک کی طرح، ایک اسٹیٹ کی طرح انٹرنیشنل فرنٹ پر سامنے آئے گا. اور جہاں پر بھی پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے گی تو وہیں پر حماس کے بھی ریپرزینٹیٹیوز اب وہاں پہ موجود ہوا کریں گے. سو چائنا کا یہ ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے دنیا بھر میں بھی پولز کیے ہیں، ان کو معلوم ہوا ہے کہ 92% دنیا کے جو لوگ ہیں جہاں جہاں انہوں نے پولنگ کی ان میں سے 92% جو ہے نا انہوں نے اس بات کو بہت سراہا ہے، کمنٹ کیا ہے کہ چائنا نے یہ دونوں کے بیچ میں ریکنسیلیشن کروائی ہے. اور 14 پیلسٹینین فیکشنز موجود تھیں، اور ان 14 یعنی پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز ویسٹ بینک اور غزہ کی موجود تھیں وہاں پر، اور انہوں نے سب نے مل کر یہاں پہ سائن کیا ہے اس کے اوپر. یعنی کہ ایک بہت بڑا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، تاریخی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی موو سامنے آئی ہے. اب یو ایس کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فوری طور پہ یو ایس پریس بریفنگ بھی ہوئی ہے 23 جولائی کے دن، اسی دن جس دن یہ سائن ہوا، اور اس میں ان کے جو ملر ہیں جو اسپوکس پرسن، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بولا ہے کہ بھئی یہ تو حماس تو جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کو تو ہم پولیٹیکل پارٹی مانتے ہی نہیں ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن کو، ان کی دوستی کو ہم مان لیں؟ کیونکہ جب یہ جنگ ختم ہوگی اور غزہ کی گورننس کی بات آئے گی اس وقت تو حماس کو تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم مانیں گے ہی نہیں، اس کو تو ہم ایک ٹیررسٹ گروپ مان رہے ہوں گے،
اور ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ وہاں پر پی ایل او کی یا کسی اور پراپر پولیٹیکل پارٹی کی جو ہے نا حکومت ہو. سو انہوں نے تو اپنا اس کے اوپر ایک نیگیٹو جو ہے وہ خیالات پیش کر دیے یو ایس کی طرف سے. یہ اس طرح کے خیالات سامنے آ گئے. اور یہ میں آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ اسرائیل ٹائم کی یہ 2023 میں انہوں نے یہ نکالا تھا کہ نیتن یاہو پراپڈ اپ حماس فار ایئرس. کئی سالوں تک نیتن یاہو حماس کو پراپ اپ کرتا رہا, یعنی اس کو شے دیتا رہا, اس کو اس کی مطلب ایک طرح سے اب آپ اگر آنکھیں بھی بند کر لو اور دیکھ رہے ہو کہ وہاں پہ ویپنز آ رہے ہیں یا فنڈنگ آ رہی ہے یا مطلب اسمگلنگ وہاں پہ ہو رہی ہے چیزوں کی, تو آپ خاموش ہو جاؤ, کچھ بھی نہ کرو, تو وہ مدد کرنے کے برابر ہوگا. اور اب جو ہے یہ بلو بیک ہو رہا ہے ان کے اپنے فیسز پہ. یہ چیز ٹائمز آف اسرائیل نے ہی نکالی ہوئی ہے. اور انہوں نے بولا کہ نیتن یاہو کا کیا خیال تھا پہلے کہ ڈیوائیڈڈ پاور بٹوین غازہ اینڈ ویسٹ بینک جو ہے وہ بہت بہتر رہے گا, اور اس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ آف پیلسٹینین اسٹیٹ ہے وہ ناممکن رہے گی, اور یعنی دونوں میں اتفاق ہی نہیں ہوگا تو کیسے وہ ایک اسٹیٹ بنیں گے. سو اس وجہ سے وہ اس ڈویژن کو مطلب نہ ہی ظاہر اسرائیل کو محمود عباس سے کوئی لگاؤ ہے, نہ ہی حماس سے کوئی لگاؤ ہے, لیکن ان کی ڈویژن ان کی کے بیچ میں یہ ایک کانفلکٹ, اس کو وہ شے دیتے رہے, اور اس کے لیے وہ حماس کو جو ہے نا تھوڑی بہت سپورٹ کرتے رہے. اور انہوں نے بولا کہ اسمارٹرچ جو اس وقت یہ جو ریلیجس زائنسٹ پارٹی کا ہیڈ ہے بیزالیل اسمارٹرچ, اور یہ اس وقت بھی نیتن یاہو کی حکومت کا حصہ ہے, بہت ہی فار رائٹ ایکسٹریمسٹ. اس نے 2015 میں بیان دیا تھا جس کو یہ کوٹ کریں کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کی جو پالیسی تھی کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو ایک برڈن کی طرح وہ ٹریٹ کرتے تھے کہ کیا مصیبت ہے, اور حماس کو وہ ایک ایسٹ کی طرح ٹریٹ کرتے رہے کہ یا نہیں ان کا خیال رکھنا, ان کو کچھ نہ ہو. سو یہ چیز یہ وہ خود کرتے رہے, اور اب جب حماس نے ان کے اوپر حملہ کیا تو اب وہ اس کو ایک ٹیررسٹ اور یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. سو یہ ہے اسرائیل کی پالیٹکس, اور یہ ہے یہ حماس اور پی ایل او کی پالیٹکس, جو مطلب ایک بیسک میں نے آپ کو آؤٹ لائن اس کی دے دی.